آج ایک بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے پاکستان میں US ایمبیسڈر ڈونلڈ بلوم، ان کا آج پاکستان میں آخری دن تھا سروس میں. تو ڈونلڈ بلوم جو ہے وہ 2022 میں پاکستان میں اپوائنٹ ہوتے ہیں. ویری انٹرسٹنگلی ان کی اپوائنٹمنٹ کے فوراً بعد عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن آ جاتی ہے. بعد میں عمران خان یہ الیج کرتے ہیں کہ میری گورنمنٹ کے خلاف یونائٹڈ اسٹیٹ نے، جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن نے سازش کی اور سازش کے تحت مجھے گھر بھجوایا. ڈونلڈ لو نے پاکستانی ایمبیسڈر اسد مزید کو بلایا اور اسے کہا کہ عمران خان کو گھر آپ بھیج دیں. جو بائیڈن عمران خان کے خلاف تھے، اس سے 4 سال پہلے تک پاکستان کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹ کا ایمبیسڈر نہیں تھا. شہباز شریف گورنمنٹ کی ایک بڑی سپورٹ ان دا فارم آف ڈونلڈ بلوم، وہ صاحب کا آج آخری دن ہے. اب الٹی گنتی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی اکارڈنگ ٹو PTI. السلام علیکم، میں ہوں ذوالقرنین طاہر. آج ایک بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے پاکستانی میڈیا کے اوپر، تو شاید آپ نے اس ڈیولپمنٹ کے بارے میں نہ سنا ہو. میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ پاکستان میں US ایمبیسڈر ڈونلڈ بلوم، جو کہ بڑا کنٹروورسی کا شکار رہے ہیں عمران خان کی گورنمنٹ کو گھر بھیجنے کے حوالے سے بھی، ان کا آج پاکستان میں آخری دن تھا سروس میں. کل وہ اپنے کنٹری واپس چلے جائیں گے US میں، اور نئے امبیسڈر ٹو پاکستان آنے والے دنوں میں آئیں گے. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ان کو جس کا بھی قرعہ نکالے گی وہ آ کے سرو کریں گے. بتاتا چلوں ڈونلڈ بلوم کے بارے میں. ڈونلڈ بلوم جو ہے وہ 2022 میں پاکستان میں اپوائنٹ ہوتے ہیں. ویری انٹرسٹنگلی ان کی اپوائنٹمنٹ کے فوراً بعد عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن آ جاتی ہے. عدم اعتماد کی تحریک اور کامیاب بھی ہو جاتی ہے. عمران خان گھر بھیج دیے جاتے ہیں. بعد میں عمران خان یہ الیج کرتے ہیں کہ میری گورنمنٹ کے خلاف یونائٹڈ اسٹیٹ نے، جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن نے سازش کی اور سازش کے تحت مجھے گھر بھجوایا. اور وہ سائفر لہراتے ہیں. سائفر وہ تھا جو کہ وہ بات کرتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹ کے انڈر سیکرٹری تھے، اسسٹنٹ سیکرٹری تھے آف دیٹ ٹائم ڈونلڈ لو. یہ تھوڑا کنفیوز مت کر لیجیے گا. پاکستان میں امبیسڈر تھے ڈونلڈ بلوم، اور اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے یونائٹڈ اسٹیٹ کے ڈونلڈ لو. وہ کہتے ہیں ڈونلڈ لو نے پاکستانی امبیسڈر اسد مزید کو بلایا اور اسے کہا کہ عمران خان کو گھر آپ بھیج دیں. اگر آپ نہیں بھیجیں گے، بیسیکلی وہ پیغام تھا پاکستان کے طاقتور حلقوں کے لیے کہ اگر آپ نے نہ بھیجا تو ہم پاکستان کو ایک ایگزامپل بنا دیں گے. جو بائیڈن عمران خان کے خلاف تھے کیٹیگوریکلی انہوں نے بتایا، اور اس میں خان صاحب کو انہوں نے کہا گھر بھیجنا ہے. ادھر امبیسڈر جو ہیں وہ مین وائل جو بائیڈن نے ڈونلڈ بلوم کو مارچ 2022 میں فوری بھیجا پاکستان کے امبیسڈر کے طور پہ. اس سے 4 سال پہلے تک پاکستان کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹ کا امبیسڈر نہیں تھا. ایکٹنگ چارج ہی ہوتا تھا. چارج ڈی افیئر کہتے ہیں اسے، جو بھی اس میں امبیسی میں سرو کر رہا ہے. کبھی یہ چارج کسی کو مل گیا، کبھی کسی کو مل گیا، لیکن فل فلیج امبیسڈر ان دا فارم آف ڈونلڈ بلوم وہ 4 سال کے بعد آیا تھا مارچ 2022 کو. اور اپریل 2022 میں عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن آ گئی. تو ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں ان دیٹ وے، کیونکہ یہ سب PTI اوپنلی کہتی ہے. اور آج کا دن بڑا ہے PTI کے کانٹیکس میں، شہباز شریف کے کانٹیکس میں. PTI اس کو لے رہی ہے کہ جی اب چیزیں آپ دیکھیے گا دنوں میں ٹرن اراؤنڈ ہوں گی، کیونکہ شہباز شریف گورنمنٹ کی ایک بڑی سپورٹ ان دا فارم آف ڈونلڈ بلوم، وہ صاحب کا آج آخری دن ہے. اب الٹی گنتی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی اکارڈنگ ٹو PTI کے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی، کہہ رہے تھے کہ اس کو ہم ایز اے، یہ بھی سجیشن تھی پارٹی میں کہ یوم نجات کے طور پہ آج کا دن ہم منائیں، کیونکہ ڈونلڈ بلوم صاحب چلے گئے ہیں. یہ صاحب بھی اسی ساری جو معاملات تھے عمران خان کو گھر بھیجنے کے لیے، اس میں انہوں نے بھی اپنا امپورٹنٹ پارٹ ادا کیا. تو شہباز شریف کے لیے یہ خبر اچھی نہیں ہے. یہ کہلاتے تھے پرو شہباز شریف گورنمنٹ. ڈونلڈ بلوم ہی از نو مور ان پاکستان، لیفٹ فار یونائٹڈ اسٹیٹ، لیونگ فار یونائٹڈ اسٹیٹ. ٹمارو پہنچ جائیں گے. اور اس کے بعد جو ہے کون سا جو ہے نیا آفیسر امبیسڈر
پاکستان میں آ کے سرو کرتا ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا، وہ ابھی ٹائم لگے گا اس میں. اور مین وائل جو ہے نتالی بیکر یو ایس ایمبیسی کی، یہ ان کو چارج ڈی افیئر کا جو عہدہ ہے وہ دے دیا گیا ہے. اب ان دا ایبسنس ظاہر ہے جو ویکیوم ہے ان کے جانے کے بعد اس کو فل ان کیا ہے نتالی بیکر نے، اور ٹل دا نیو ایمبیسیڈرس ٹیکس اوور. تو بڑی مزے کی یہ ڈیولپمنٹ ہے ایز اے ہول، کیونکہ پی ٹی آئی کے سرکل یا پی ٹی آئی کے رینکس آلریڈی ایکسائٹیڈ ہیں کہ جیسا ہی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے آئے گی 20 جنوری کو، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں جو پرو عمران کنسیڈر ہوتے ہیں یا ان کی ایڈمنسٹریشن پرو عمران کنسیڈر ہوتی ہے، ہی از ٹیکنگ اوور، اپنا حلف اٹھا رہے ہیں. اور رچرڈ گرینل جو ہیں اسپیشل انوائے ہیں، اسپیشل مشن کے انوائے ہیں، اس طرح آپ لے لیں ان کو. وہ تو آلریڈی ہیز اسپوکن ہز مائنڈ ان دا فیور آف عمران خان، ریلیز عمران خان کا ہیش ٹیگ چلاتے ہیں اور ملینز میں ان کا ٹویٹ جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے اور ری ٹویٹ ہوتا ہے. تو اب آنے والے ٹائم میں 20 جنوری کے بعد چیزیں کس طرح سے جلدی سے ٹرن اراؤنڈ ہوں گی پاکستانی سیاست کو لے کے بھی، کیونکہ یہاں پہ جو ایک موڈ بیٹھا ہوا تھا یو ایس کا ان دا فارم آف ڈونلڈ بلوم، تو وہ صاحب تو چلے گئے ہیں. دوسری جانب یہ ہے کہ جو ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آ جاتی ہے، وہ کتنا پریشر ایکسرٹ کرتی ہے شہباز شریف گورنمنٹ اور جو شہباز شریف گورنمنٹ کو بیک کر رہے ہیں ان کے اوپر عمران خان کے ریلیز کے لیے یا اوور آل پی ٹی آئی کو ریلیف دینے کے لیے. کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے، آپ کو couple of weeks میں یہ ساری چیزیں انفولڈ ہونا شروع ہو جائیں گی. اینڈ دس از دا بگننگ ان فیکٹ آئی ایم ٹیلنگ یو اباؤٹ ڈونلڈ بلوم جو ہے یہ بڑا اوپنلی شہباز شریف ایڈمنسٹریشن کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، اور ان کی موجودگی میں جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ بندہ اپنے آپ کو سیف محسوس کرتا ہے. شہباز شریف ایڈمنسٹریشن یا گورنمنٹ اپنے آپ کو بہت سیف محسوس کر رہی تھی. آج کے بعد وہ جو سیفٹی والو ہے وہ اتر گیا ہے اور پکچر آگے چلنا شروع ہو گئی ہے. اور اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے ان اے منتھس ٹائم، ان 2 months ٹائم چیزیں آپ کے سامنے بالکل کرسٹل کلیئر ہوں گی. سو یہ خبر آج میڈیا نے جس طرح سے اوور آل میڈیا کے معاملات ہیں، براڈ کاسٹ میڈیا کی اسپیشلی ایم ٹاکنگ آف، تو اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں کی اس اینگل سے کہ یہ معاملات کیا تھے، کس وقت ڈونلڈ بلوم پاکستان میں آئے، کیا کیا رول انہوں نے پلے کیا، اور کس طرح پی ٹی آئی از ٹوڈے ویری ہیپی ٹو ریڈ آف ڈونلڈ بلوم. سو لیٹس سی the development in coming days. Thank you.